السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف اور توبہ، یعنی کہ جنت میں جو ان سے غلطی ہوئی، جو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلطی کر بیٹھے، اس کا اعتراف اور توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت و سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 37۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائیہ کلمات یہ تھے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے، یہ سورہ اعراف ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نمبر 2، غلطی پر شرمندہ ہوئے۔ نمبر 3، اپنے نفس کی ملامت کی۔ نمبر 4، فوراً توبہ کی۔ اور نمبر 5، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا علیہ السلام کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 1۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کی قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ جب آدم علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا، آپ علیہ السلام نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اسی لیے آپ علیہ السلام کی اولاد سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ حاضر ہوتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔